إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورة التغابن مدنیہ ہے. الا کہ بعض مفسرین اس کو مکیہ بھی کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدنیہ ہے سوائے چند آیتوں کے آخر کی جو آیتیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم وہاں سے لے کر آخر تک، یہ آیتیں تقریباً آخر کی 3 آیتیں ہیں. یہ آیتیں مدنی ہیں، اس کے علاوہ مکی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ اعلم بالصواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں تمام مخلوقات جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ جو زبان سے تسبیح بیان کی جاتی ہے کلمات سے، وہ تسبیح کیا ہوتی ہے، تسبیح کے کلمات وغیرہ. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ مخلوق ہیں زمین اور آسمانوں میں ہیں تمام کے تمام. تو شاید اس کی وضاحت کے لیے ہم اس آیت کے ٹکڑے کو اگر لے لیتے ہیں تو کافی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز، چاہے جو بھی چیز ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس کائنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے. صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیس بیان نہیں کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایسے کچھ صورتیں ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، اور یہ آخری صورت ہے مسبحات میں سے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس سے جو شروع ہوتی ہے. یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی اگر تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں اور اس کی قدرت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تسبیح بیان کرنے والی بنایا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. تو بہت سارے مخلوقات، انسان جو تسبیح بیان کرتا ہے مفہوم ہوتی ہے، لیکن تمام مخلوقات اس کے علاوہ جو بھی تسبیح بیان کرتے ہیں انسان کے لیے وہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے بنایا ہے. انسان اور فرشتے، جنات بھی اگر تسبیح بیان کریں تو وہی الفاظ وغیرہ کے ذریعے بیان کریں گے، لیکن دوسرے مخلوقات کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، سلطنت اسی کی ہے، کائنات اسی کی ہے. ہم لوگوں نے سورۃ الملک میں ہم لوگ پڑھے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کی ہی ہاتھ میں تمام کائنات ہے، تمام کائنات کی سلطنت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اسی کی ہے، یعنی تعریف کے قابل وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی، جس کی تعریف ہونی چاہیے وہ وہی ذات ہے. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی امر، کوئی بھی معاملہ اس کے قدرت سے باہر ہے، ایسی بات ہے نہیں کوئی. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی چونکہ سلطنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اسی نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کوئی
کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بنا دیا، تم کو پیدا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مؤمن ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کفر کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر بھی پیدا کیا، ایمان بھی پیدا کیا، لیکن انسان کو مختار بنایا کہ وہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ انسان کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، لیکن اختیار کرنا کفر یا ایمان کو وہ انسان کے ہاتھ میں تھا۔ تو انسان کفر اختیار کرتا ہے یا انسان ایمان اختیار کرتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اس میں مجبور نہیں ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کیے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو دو راستے بتا دیے ہیں، دونوں راستے، طریق الخیر اور طریق الشر، دونوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیے ہیں۔ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے، جس راستے کو چاہے۔ انسان کبھی بھی مجبور نہیں ہے اس میں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبر کیا ہے اس معاملے میں۔ لیکن فطرت، کس فطرت پر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فطرت صحیحہ، فطرت سلیمہ پر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے ماں باپ اس کو یا تو مجوسی یا تو یہودی یا تو نصرانی بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر تو پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اس کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو اس کے کئی معنی مفسرین نے بتائے ہیں، اس میں سے کچھ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ يَكْفُرُ، اور دوسرا قول ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ فِي حَيَاتِهِ مُؤْمِنٌ فِي الْعَاقِبَةِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فِي حَيَاتِهِ كَافِرٌ فِي الْعَاقِبَةِ، یعنی کوئی کافر ہوتا ہے لیکن آخر میں وہ ایمان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس کو توفیق ہو جاتی ہے، یا کوئی مومن ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کا انجام کفر پر ہوتا ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور تیسرا قول فَمِنْكُمْ كَافِرٌ بِاللَّهِ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس طریقے سے یہ اقوال ہیں۔ اس کے بعد فَمِنْكُمْ كَافِرٌ بِاللَّهِ خَلْقِهِ وَمُؤْمِنٌ بِاللَّهِ خَلْقِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، اس طریقے سے بھی کچھ لوگ کہیں یہ اس آیت کا مطلب۔ لیکن انسان کسی بھی حالت پر مجبور نہیں ہے، اگر مجبور ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو کافر نہیں چھوڑتا۔ کسی کو زمین پر اللہ تعالیٰ کافر نہیں چھوڑتا، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ تو ایمان اگر انسان قبول کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت بھی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب کے فتنوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح صبح وہ مومن ہوتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ مومن تو ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بنا پر اس کا خاتمہ بالسوء
یعنی وہ اپنا خاتمہ بالسوء کر لیتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی مومن رہتا ہے، اسلام پر رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. یسبق علیہ الکتاب، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے اور وہ مرتے وقت کافر ہو کر مرتا ہے. اسی طریقے سے آدمی کافر ہوتا ہے اور اتنے کام کفر کے کرتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اس پر گزر جاتی ہے، یعنی سابق آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس پر صادر آ جاتا ہے اور وہ مومن ہو جاتا ہے اور وہ اسلام میں آ جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اور بعض لوگوں کی نظروں میں مومن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل جنت میں سے ہے، یہ اہل جنت میں سے ہے، لیکن وہ ہوتا اہل نار میں سے. یعنی اس کے کام ایسے کچھ وہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، اہل جہنم ہے، لیکن بعد میں وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے، اس کا ایسی توفیق ہو جاتی ہے کہ اسلام میں آ جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے لیے اس آیت میں یا ان تمام باتوں میں سبق یہ ہے کہ ہم خاتمہ بالخیر کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہیں، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے اعمال اس طریقے کے بنائیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ انسان مخلص ہو اور انسان پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے اور دل سے آمادہ ہو اور وہ اس کا خاتمہ بالسوء ہو. ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا وما ربک بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان کے اپنے کرتوت اور انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان کفر کر بیٹھتا ہے. اسی لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے خاتمہ بالخیر کے لیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے انتہا پر ہے. آخر میں جو انسان کام کرے گا اسی طریقے سے اس کا معاملہ ہوگا. لیکن دوسرے حدیثوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے آخری وقت میں، یعنی اس کے مرنے سے پہلے اس کو بھلائی کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ بھلائی کے کام کرنے لگتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ انسان کے اپنے اعمال اور انسان کے اپنی نیت پر منحصر ہوتی ہیں یہ چیزیں. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم کو بنا دیا، تم کو پیدا کر دیا، لیکن بعد میں تم میں سے کسی نے کفر کو اختیار کیا، کسی نے ایمان کو اختیار کیا. واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت بنائی، بہترین صورت بنائی. والیہ المصیر، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. یہاں پر خلق السماوات والارض بالحق، پہلے انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پھر آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، حق کے ساتھ. حق کا مطلب یہاں پر عدل اور حکمت، یہ ان دو معنوں کو زیادہ ترجیح دیے ہیں مفسرین اکثر نے. الحق کا مطلب حکمت، اور اللہ تعالیٰ نے عدل اور حکمت، یہ دونوں معنی زیادہ کیے گئے ہیں الحق کے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے، حکمت کے خاطر آسمانوں اور زمین کو بنایا. یعنی انسان آسمانوں اور زمین کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. آسمان اور زمین کی خلقت اللہ تعالیٰ نے کی ہے،
تو اس خلقت کو دیکھ کر ایمان تازہ کرے آدمی، ایمان بڑھائے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی، بہترین شکل و صورت والا تم کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین خلقت میں بنایا، جیسا کہ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تم کو اس نے پیدا کیا، برابر کیا اور تم کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فی ای صورۃ ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا، بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ترتیب دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھی سے اچھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے، اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ تمام مخلوقات میں کچھ نہ کچھ نقص ہوگا یا کچھ نہ کچھ مجبوری ہوگی ان کے اندر، لیکن انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صورت میں اور قائم صورت میں بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو، جیسے جانور ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں بنایا، اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں بہت ہی بہترین صورت بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے اور اعلیٰ ہے انسان تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، والیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اپنا حساب و کتاب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کے ساتھ کرے گا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کوئی بھی چیز ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں ہو، آسمانوں اور زمینوں میں ہو، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے آسمان اور زمینیں، بلکہ کچھ محدود علاقے میں بھی کسی بھی چیز کو جاننا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی چھپی ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال سکتا ہے، یأتی بہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے۔ اور انسان اور جنات بھی آسمانوں اور زمینوں میں جہاں کہیں بھی چھپ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو لا سکتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہو وہ اللہ تعالیٰ جانے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور تمہارے جو پلاننگز ہوتے ہیں یا جو تمہارے باتیں ہوتے ہیں، جو تمہارے منصوبے ہوتے ہیں، چاہے چھپ کر چاہے علانیہ، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور تمہارے دلوں میں کیا کھلتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا وسوسے آتے ہیں یا تمہارے دلوں میں کیا نیات ہوتی ہیں، برے یا اچھے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں۔ یہ مختصر سی تشریح تھی ان آیتوں کی، اس میں کوئی دوسری تفصیل تو ہے نہیں تقریباً۔ چلیے معانی کلمات کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ لہ الملک و لہ الحمد۔ الملک هو التصرف المطلق، مطلق تصرف، ملک کا معنی یعنی ملکیت یا ملک، دونوں بھی معنی ہیں اس کے۔ والحمد، الحمد کے معنی الثناء، وہما علی الحقیقت یختصان باللہ، یعنی ملک اور حمد یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ عارضی طور پر انسان کو ملک مل جاتا ہے، یعنی
اختیار مل جاتا ہے کسی ملک پر یا بادشاہت مل جاتی ہے، سب عارضی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بادشاہ ہو، جتنی اس کی ملکیت ہو، یا جتنا بڑا اس کا ملک ہو، یا جتنا بڑا اس کا تصرف ہو، یہ سب کا سب عارضی ہے اور وقتی ہے. چاہے انسان کا بول بالا جتنا بھی ہو، اس کی تعریف جتنی بھی ہو دنیا میں، سب عارضی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ملک کو پسند کیا، نہ اس دنیا کی حمد کو پسند کیا، یعنی تعریف کو پسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ سب عارضی ہوتے ہیں. المصیر، المرجع والمآب، ٹھکانہ. بالحق، بالعدل والحکمہ. وصورکم فاحسن صورکم خلقکم واوجدکم علی احسن ہیئہ. تم کو پیدا کیا اور تم کو وجود میں لایا بہترین شکل میں. واللہ علیم بذات الصدور. جميع ما يضمره المرء في صدره ويستكين في قلبه من الأسرار والمعتقدات. یعنی جو کچھ انسان اپنے دل میں چھپائے اور ويستكين في قلبه اپنے قلب میں، اپنے دل میں اس کو رکھے، اسرار، رازوں کو اور اعتقادات کو، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ما يستفاد من الآيات بیان عظمت الرب جل جلالہ وأن ما في السماوات والأرض مخلوقات له وتحت تصرفه وقهره. رب جل شأنہ کی عظمت کا بیان ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کی مخلوق ہے اور اس کے تصرف کے تحت ہے اور اس کے قہر کے تحت ہے. الحکمت فی خلق العباد وتقسیمهم الى شقی وسعید. اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو، مخلوق کو، انسانوں کو پیدا کیا، اس کی حکمت اور شقی و سعید جو ہوتے ہیں انسان، اس کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. استعداد النفس البشریہ للہدایت او الضلال. انسانی نفس کا تیار ہونا ہدایت یا ضلالت کے لیے. ممتن اللہ به علی عباده وما اکرمهم به علی سائر خلقه. اللہ تعالیٰ نے جو انسان اپنے بندوں پر انعام جو کیا، جو احسان کیا، اس کا بیان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بندوں کو تکریم کی تمام مخلوق پر، اس کا بھی بیان اس کے اندر ہے. اثبات صفت العلم للہ سبحانہ وانہ محیط بما کان ویکون وما سیکون. صفت علم کا اس میں اس بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفت علم کا اس میں اس بات ہے، اور اس کا علم محیط ہے، جو کچھ ہوا یا ہونے والا ہے اور یا جو قریب میں ہونے والا ہے، ان تمام پر اس کا علم محیط ہے. ان تمام چیزوں کا اس کے اندر استفادہ ہو رہا ہے ان آیتوں میں. تو یہ مختصر سی تشریح تھی آج کے اس سورۃ التغابن کا شروع. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے ہم کو ہماری زندگیوں میں سدھار لائے، اور ہم کو علم نافع اللہ تعالیٰ عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.